نے تو خدا کے جس یار کا ذکر کرنا ہے اسے تو تارک السلطنت کہتے ہیں، اسے تو مخدوم اشرف کہتے ہیں، اسے تو قدوۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اسے تو غوث العالم کہتے ہیں، اسے تو محبوب یزدانی کہتے ہیں۔ ولیوں میں منزلیں بہت ہے، ولیوں میں وہ منزل بھی ہے کہ آدمی ولی ہو جاتا ہے اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی کہ میں ولی ہو گیا۔ ایک منزل یہ بھی ہے ولایت کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر گزرے ہیں رستے سے، دیکھا کہ ایک چمار جوتے سل رہا ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ وہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام بھی موجود تھے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء موجود ہیں۔ پیر کو دیکھا کہ اس چمار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بیچارہ چمار نہ بابا فرید کو پہچانا نہ خود کو پہچانا، وہ جوتے سلتے رہا۔ جب بابا آگے بڑھے تو بابا نظام الدین اولیاء نے کہا بابا آخر ایک چمار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ کہا بیٹے نظام دراصل اس سے اللہ نے ایسی نیکی کروا لی کہ اس نیکی کی برکت سے یہ ولی ہو گیا، لیکن اس خود کو پتا نہیں چلا کہ یہ ولی بن چکا ہے۔ میں نے اس کے سر سے لے کے عرش تک نور ہی نور کی کرن دیکھی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ تو ولایت کی ایک منزل وہ بھی ہے کہ ولی کو خود پتا نہیں کہ میں ولی ہوں۔ اسی لیے اسلام کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی مومن کامل، جب کوئی مومن تم سے ملنے آئے تو اس کے ساتھ ایسا رسپیکٹ کرو، اس کو ایسی عزت دو کہ کسی ولی کو تم عزت دیتے ہو، کیونکہ اسے پتا نہیں اور تمہیں بھی پتا نہیں کہ یہ ولی ہے، اور تم اس کی توہین کرنے لگے، اس کی بے ادبی کرنے لگے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرا مسلک تو یہ کہتا ہے ہر آنے والے مومن کو اس طرح عزت دی جائے جیسے آپ کسی ولی کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ولی اپنے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ولی بن چکا ہے۔ غور فرمائے تو ایک مقام وہ بھی ولایت کا ہے جب معلوم نہیں ہوتا خود کو کہ میں ولی ہوں، اور ایک مقام ہے جسے مقام محبیت کہتے ہیں، اور ایک وہ مقام ہے جسے مقام محبوبیت و محبیت کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے بھائیو، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت مشکل اگر ہو جائے، چونکہ اب میں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جو محب بھی ہے محبوب بھی ہے، محبوب و محبیت کے مقام پہ فائز ہے۔ تو ولی کو وہ جو ڈگری ملتی ہے جو مقام محبوبیت و محبیت والی ہوتی ہے، وہ ولایت کی سب سے اعلیٰ ڈگری ہوتی ہے، اور اس ڈگری پر 3 لوگوں کو اللہ نے فائز کیا جو مشہور ہوئے۔ یوں تو اوروں کا نام بھی آ سکتا ہے، لیکن جو مشہور ہوئے ہیں مقام محبوبیت سے محبیت پر آئے ہیں، ان میں 3 ذوات ہیں۔ ایک تو میرے سرکار، میرے آقا سرکار غوثیت غوث العظم دستگیر کی ذات ہے کہ وہ محبوب سبحانی ہے، محبوبیت و محبیت کی منزل پر ہے۔ اور وہ منزل کیسی ہوتی ہے؟ ادھر کہا ادھر قبول، بلکہ کبھی کبھی اڑ گئے، کبھی کبھی اڑ گئے تو پھر مشیت مناتی ہے، قدرت مناتی ہے۔ کیا وہ مشہور روایت آپ نے نہیں سنی؟ جب میرے آقا غوث العظم کئی دن تک بھوکے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت کھا لیجئے نا، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں کھانا، تو پھر اللہ کہتا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لینا میرے یار۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ سوچو تو صحیح، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، میرا امام کہتا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ دوسرا محبوب محبوب الہی ہے، دوسرا محبوب محبوب الہی ہے۔ محبوبیت سے محبیت کی منزل پر آیا، وہ کیسا محبوب ہے؟ ایک دن مختلف روایتیں ہیں، لیکن میری طبیعت یہ ہے ہر روایت پڑھوں تاکہ سب کی لذت تمہیں مل جائے، اور جس کا جیسا ذوق ہے وہ اس روایت پہ عمل کرے تاکہ لکیر کی فقیری ختم ہو جائے، ہر روایت سامنے آ جائے تاکہ ہر نعمت سے مستفیض ہو جاؤ۔ ایک دن مرید نے کہا خسرو نے بابا نظام تیری صورت کے میں بلہاری جاؤں، جب تیری صورت ایسی ہے تو یار کی صورت کیسی؟ تیری صورت ایسی ہے تو یار کی صورت کیسی ہے؟ وہ وجہ اللہ کیسا ہے؟ کہا دیکھنا ہے، کہا دیکھنا ہے، دکھا دیں۔ آ گئی نا بات؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یار کا کوئی گھر نہیں، وہ تو لامکاں پہ جلوے بکھیرتا ہے،
تو یار تک پہنچنے کے لیے خسرو کی کب طاقت تھی، لیکن یار کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں او نظام میرے آقا تیری صورت ایسی بڑے خوبصورت تھے. حضرت نظام الدین اولیاء. اچھا کوئی خوبصورت ہو اور اس کے لیے دل میں نفرت ہو تو کبھی وہ خوبصورت نہیں لگتا، لیکن خوبصورت ہو اور دل میں محبت ہو تو پھر چاند بھی پھیکا پھیکا لگتا ہے. حضرت مولانا سید اعجاز کامٹوی علیہ رحمہ نے میرے پیر غوث الاعظم کو دیکھ کر کہا تھا چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ہر کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے اورے مرے غوث الورا. لوگوں نے کہا چاند سے بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے، سورج کی کرن سے بھی. ہم نے کہا عشق تو کر. بات دراصل محبت کی ہے. کسی نے مجنو سے پوچھا او مجنو تو کیا لیلا کے پیچھے پڑا ہے، پتا بھی ہے کتنی کالی ہے. کہا لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو بن تب تجھے پتا چلے گا کہ لیلا میں ہے کیا رکھا. خدا کی قسم اللہ کے ولیوں کو دیکھنے کے لیے سچی غلامی اختیار کر تب تجھے پتا چلے گا ان اللہ والوں میں رکھا کیا ہے. جب تک سعودی کے گنڈوں سے رابطہ رہے گا تجھے اللہ کے ولی سمجھ میں نہیں آ سکتے. جب تک کہ تیرے دل میں ریالوں سے محبت رہے گی ولیوں کی معرفت تجھے نہ ملے گی. خدا کی قسم اولیاء سلطنت پہ ڈاکے نہیں ڈالتے. خدا کے یار وہ ہوتے ہیں جب اس کی محبت میں بے قرار ہوتے ہیں تو سلطنت کو ٹھکرا کر ہندوستان آ کر کے فقیری اختیار کر لیا کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو گفتگو طویل نہ ہو جائے، میں بات محبوبیت اور محبیت کی کر رہا تھا. وہ تین محبوب ہوئے پوری امت کے اندر، اور بھی ہیں لیکن تین مشہور ہیں. وہ محبوب سبحانی جس نے ٹھوکر لگا کے مردے زندے کیے، اور بھی کرامتیں جس کا یہاں ذکر کا موقع نہیں، لیکن محبوب الہی کو کہا خسرو نے آقا تو اتنا حسین ہے. کتنا حسین؟ کہتے ہیں عید گاہے ماں غریبا کوئے تو، عید گاہے ماں غریبا کوئے تو. اے آقا میری عیدگاہ تو تیری چوکھٹ ہے، تیرا ہی کونا ہے، اور میرے عید کا جو ہلال ہے، میرے عید کا جو چاند ہے وہ تیرا ہی چہرہ ہے. اور ایک مقام پر کہتے ہیں 100,000 عید قربانت کند، 100,000 عید قربانت کند. ہزاروں عید، سینکڑوں ہزاروں عیدیں آپ پہ قربان ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کے دو ابرو تو مجھے عید کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے. اتنے خوبصورت تھے کہ بعد وصال جب حضرت محبوب الہی کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی دیکھی تو خسرو نے کہا گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیش، چل خسرو گھر آپ نے سو شام بھئی سو دیش. خسرو اب تو تیرا محبوب چہرے پہ نقاب ڈال کے سو چکا ہے، اب تیرا کام ہی کیا، گھر لوٹ جاتا. اللہ اکبر. ایسے محبوب الہی. کہا دیکھنا یار کو، آپ اتنے خوبصورت ہے تو اس کا حسن کیا ہوگا. کہا پھر آ جا، خدا کی قسم آ جا. کہاں آ جا؟ کہاں آ جا؟ میرے قریب آ جا. اور اپنی چادر اٹھا کر بس سر پہ ڈالی تو خسرو زمین سے غائب ہے زمین پر پیر لیکن خود کو غائب پاتے ہیں آسمانوں پر آسمانوں پر آسمانوں پر آسمانوں پر، اور تصورات و تخیلات کی دنیا میں پھر لامکاں پر. اور جب وہ جلوہ دیکھا اور جیسی چادر ہٹائی تو خود کو پیر کے پاس پایا تو کہہ اٹھے نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سو رقص سے بسمل. بود شب جائے کے من بودم پری پہ کر نگارے. وہ یار کا یار جو بالکل یار کا بڑا یار ہے، محبوب کردگار ہے. پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. یہ دوسرا محبوب ہے. اور تیسرا محبوب جو امت میں مشہور ہوا ہے اسی کو محبوب یزدانی کہتے ہیں، جسے ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. کیا شان ہے اس آقا. ہمارے یہاں تو ہر ولی کا مقام جدا جدا ہے، لیکن ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی.
والد کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، ولادت نہیں ہوئی۔ باپ کو چاہیے تھا بیٹا اس لیے چاہیے تھا تاکہ میری سلطنت سنبھالے۔ اور مخدوم اشرف کا جو خاندان ہے نا، اتنا اعلیٰ خاندان ہے کہ محمود غزنوی کا جو خاندان ہے وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آباء و اجداد جو اوپر کی پشتوں میں ہوئے ہیں، محمود غزنوی کا خاندان ان کا غلام رہ چکا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے خطابات اور ملفوظات میں کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، لوگوں آپ نے اشرف کے خاندان کو سمجھا کیا ہے؟ مخدوم اشرف کا خاندان فرماتے وہ خاندان ہے کہ محمود غزنوی جیسے کے باپ دادا میرے خاندان کے غلام رہ چکے۔ ایسے بادشاہوں کے غلاموں نے مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ کی آباء و اجداد کی غلامی کی ہے، حالانکہ وہ خود بھی محمود غزنوی علوی سادات سے ہے، لیکن ان لوگوں نے غلامی کی ہے۔ یہ سلسلہ نسب ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، اس لیے کہ دھتورے کے پودے میں کبھی گلاب تو نہیں کھلتے، اس کے لیے پودے بھی گلاب کے چاہیے۔ تو یوں نسل آئی ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی، ولادت نہیں ہوئی ہے۔ بابا کا خاندان وہ کہ محمود غزنوی جیسے کے خاندان کے لوگ غلامی کرتے ہیں، اور ماں کا خاندان سرکار غوث الاعظم دستگیر کا خاندان۔ آپ کی امی جان کا تعلق سرکار غوث الاعظم دستگیر کی خالہ سے ملتا ہے، اس طریقے سے وہ نسبت جاتی ہے، یا خالو سے ملتا ہے، ایک روایت کے مطابق بہن سے ملتا ہے۔ یہ مخدوم پاک کی والدہ اللہ اکبر سیدہ خدیجہ بیگم، بی بی خدیجہ بیگم کا حال ہے۔ یوں اس طرف سے حسنی اور حسینی وہ جو نہریں بہتی ہے، اسی سے ملنے کے بعد مخدوم اشرف جیسا جو ہے وہ نجیب الطرفین مجمع البحرین جو ہے وہ اللہ اکبر گل کھلتا ہے۔ ابھی والد کے یہاں بیٹا نہیں، والد مانگ رہے بیٹا، اللہ بیٹا دے تاکہ میری حکومت سنبھالے، میری سلطنت سنبھالے۔ لیکن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہنے لگے، بیٹے ابراہیم، آپ کے والد کا نام سلطان ابراہیم ہے، بیٹے ابراہیم میں تجھے فکر مند دیکھتا ہوں۔ پتا چلا کہاں سمنان اور کہاں مدینہ منورہ، اور حضور فرما رہے بیٹے ابراہیم میں تجھے فکر مند دیکھتا ہوں، یعنی میرا رسول مدینے میں رہ کر سمنان میں کون فکر مند ہے یہ بھی دیکھتے، کون خوش ہے یہ بھی دیکھتے۔ کیوں نہ دیکھیں؟ کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتا تھا۔ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتے ہیں۔ قبر کے پیٹ میں رہ کر اگر مالیگاؤں اور سمنان والوں کی آواز سنے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا، ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، وہ صرف مسیحا نہیں ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی وہ نبی ہے۔ ہم جتنا ناز کرے کمے کا۔ بیٹے ابراہیم میں تجھے افسردہ غمگین پاتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کیا اولاد کی خواہش ہے؟ اولاد چاہیے، بیٹا چاہیے؟ انہوں نے خوابی میں اپنے سر کو قدموں پہ رکھ دیا، کہا حضور آپ کریم کرم فرما دے۔ کہا بیٹے جا، تجھے اللہ 2 بیٹے دے گا، تمنا ایک کی ہے 2 دے گا، لیکن قربان جائیں میرے آقا اشرف سمنا پر، توجہ فرمایا ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اب میں گفتگو کا آغاز کرنے چلا ہوں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ جب ان کے والد نے حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا حضور کرم فرمائے، ایک بیٹا چاہیے میرے کریم سے گر، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہا حضور ایک بیٹا چاہیے تاکہ سلطنت سنبھال لے۔ آقا نے فرمایا ابراہیم میرے بیٹے تجھے 2 بیٹے ہوں گے، ایک تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا۔ قربان جائیں ولادت سے پہلے
تو بیٹا مانگ رہا ہے نا, بیٹا ہوگا لیکن ایک نہیں دو, ایک تیرے لیے ایک ہمارے لیے. اور پھر کہا جو پہلا بیٹا ہو نا اس کا نام محمد اشرف رکھنا, اور جو دوسرا ہو اس کا نام محمد عارف رکھنا. وہ جو عارف ہوں گے وہ تیری سلطنت سنبھالیں گے, اور جو اشرف ہوں گے وہ میری سلطنت سنبھالیں گے. توجہ فرمائیں, بشارت ملی ہے اور دل کی کلی کھل گئی ہے, اور پھر اس بشارت کا سلسلہ اس طرح پائے تکمیل تک پہنچا کہ حضرت ابراہیم مجذوب ایک دن گھر آ کر کہتے ہیں, ابراہیم تجھے بیٹا چاہیے نا, تو ذرا کچھ قیمت بھی دینی پڑے گی. کہا کتنی؟ کہا 1000 درہم دے دے اور بیٹا لے لے. خدا کی قسم یہ اللہ کے یار کیسے ہیں, یہ 1000 درہم پہ بھی بچے بیچتے ہیں, بچے کوئی بکا کرتے ہیں. لیکن جب سے خدا اپنا یار بناتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ خزانے میرے ہیں. رب فرمایا محبوبہ خزانے سارے تیرے ہیں, عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. وہ جسے اپنا بناتا ہے تمہاری طرح اپنا بناتا ہے کہ کبھی بنایا پھر جھگڑے کر کے اجنبی بھی کر دیا؟ نہیں, وہ جسے اپنا بناتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے بناتا ہے. یوں تو سب کو اپنا بناتا نہیں, ہر مولوی کو اپنا نہیں بناتا, ہر نمازی کو اپنا نہیں بناتا, ہر داڑھی والے کو اپنا نہیں بناتا, ہر ٹوپی والے کو اپنا نہیں بناتا. جس کے دل کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے انہی کو اپنا بناتا ہے. اور وہ جو اس کے ہوتے ہیں پھر وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ کبھی اس سے رشتہ توڑتے نہیں. اگر وقت آ جائے تو علی اصغر جیسا معصوم بھی قربان کر دیتے ہیں, وقت آ جائے تو 18 سال کا علی اکبر بھی قربان کر دیتے. ارے تمہاری جیب سے اللہ کے نام پہ 100 روپے نہیں نکلتے, تم اس کے کیسے بن سکتے ہو؟ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو گھر لٹا کر بھی کہتے اب تو راضی ہے کہ نہیں ہے. یہ اس کے یار ہوتے. یار ایسوں کو بناتا ہے. ارے تم ایک دن اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھنے کے لیے سوچتے ہو کہ رکھے کہ نہ رکھے, جو اس کے ہو جاتے وہ 12 سال تک بھوکے پڑے ہوتے ہیں. انہی کو وہ یار بناتا ہے, یوں ہی وہ یار تھوڑی بناتا, اس لیے کہ اس کو کوئی مفاد کی حاجت نہیں. اب سمد ہے وہ اللہ الصمد, وہ سمد ہے, بے نیاز ہے. پھر بے نیاز ہے تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد, میری کوئی اولاد ہی نہیں. اللہ کے لیے شان ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں. لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک فلسفہ پیش کرتا ہوں. اولاد کیوں نہیں؟ اس لیے اگر اولاد ہوتی تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوتا, اور 2 خدا ہو نہیں سکتے. جب 2 نہیں ہو سکتے تو 360 کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کی کوئی اولاد نہیں. اور بات یہ ہے, توجہ, بات یہ ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے نا تو سب سے زیادہ اولاد ہی پیاری ہوتی ہے. اولاد ہوتی ہے تو سب سے زیادہ, اسی لیے دیکھو بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے. کبھی کبھی میاں بیوی بھی جھگڑا ہوتا ہے. بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے, میاں نے آستین چڑھا کے ماری تو ان کا مارنا نہیں, ایسا ہوتا ہے نا. کبھی بیوی نے مارتے تو شوہر نے کہا مارنا نہیں. بچے سے پیار جو ہے بیوی سے بھی لڑ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو بچے سے ہی بہت پیار ہوتا ہے. قربان جائیں, لم یلد ولم یولد, میری کوئی اولاد ہی نہیں ہے اور میرے کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی شان ہے. کیونکہ بفرض محال ہو ہی نہیں سکتا. اولاد ہوتی تو مدینے والے محبوب کی تجھ سے زیادہ پیاری ہوتی, بغداد والے محبوب تجھ سے زیادہ پیاری ہوتی, اجمیر والے محبوب تجھ سے زیادہ پیاری ہوتی, سمنان والے محبوب تجھ سے زیادہ پیاری ہوتی. اولاد رکھی ہی نہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ وہ پیارے ہیں یا یہ پیارے ہیں. کہا حبیب تجھی کو چاہیں گے اور صرف تجھی کو چاہیں گے, اور جو تیرا ہو جائے گا اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیں گے. یہ ہوتے ہیں محبت کے انداز, یہ ہوتا ہے طریقہ محبت. خدا کی قسم اس کا ہر کام بے مثال ہے, اس کا ہر کام بے مثال ہے, تو اس کی محبت کا انداز بھی بے مثال ہے. نہ اس کی کوئی تمثیل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے, وہ مثل مثال سے پاک ہے. تو کیسا محبوب بناتا, کیسوں کو بناتا ہے. ہم روزے 1-2 رکھنے کے لیے نفل سوچتے ہیں, وہاں 12 سال تک بھوکے رہتے ہیں. کیا میرے کلیئر کے آقا نے بھوکے رہ کر کے نہیں دکھایا؟ 12 سال تک بھوکے رہے.
ایسے ہوتے ہیں اس کے یار. اور اپنا حال تو یہ ہے کہ زکات نکالنے کی بات آئے تو بدن پہ کانٹے آنے لگتے, او اتنی نکالنی پڑے گی. لیکن جو اس کے یار ہوتے ہیں وہ سلطنت چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں. جب تم محبت نہیں کرو گے تو وہ تمہیں اپنا کیسے بنائے گا؟ تو جو اس کے ہو جاتے ہیں پھر وہ تقسیم کرتے ہیں, اللہ کے خزانوں کے مالک ہو جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. تو حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا, ابراہیم بیٹا چاہیے نا تو 1000 دو. انہوں نے 1000 ڈال دیے, کہا جا مبارک بیٹا ہوگا, ایک نہیں اب 2 ہوں گے, ایک دین والا ہوگا اور ایک تیری سلطنت کو سنبھالے گا, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی سلطنت کو سنبھالے گا اور ایک تیری سلطنت کو سنبھالے گا. وہی بشارت دے کے گئے. اور اس کے بعد قربان جائیں, جب شکم پاک میں آمد ہوئی تو پھر مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری ہوا. اس کی طرف میں نہیں جاتا. ولادت کے بعد, پیدائش کے بعد 14 سال کی عمر میں سارے علوم سیکھ لیا, 14 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منصب عطا کیا کہ آپ کو چھوٹی سی عمر ہی میں سمنان کا بادشاہ بنا دیا گیا. سمنان کے بادشاہ بنے اور سمنان کے بادشاہ بننے کے بعد 12 سال تک آپ نے حکومت کی. آپ ایسا نہیں کہ 1-2 دن وہاں تخت پہ بیٹھ کر نکل گئے, 12 سال تک بادشاہت کی. اور اس بادشاہت کا مزاج یہ تھا, انداز یہ تھا کہ بادشاہ ہو کر بھی بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے, کسی پہ ظلم نہیں ہوتا تھا. بلکہ آپ نے اپنی بادشاہت کے دنوں میں ایسے فیصلے کیے ہیں کہ عقل دنگ رہتی ہے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ شکار کے لیے نکلے, سپاہ ساتھ میں تھی, فوج ساتھ میں تھی. ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے, اے بادشاہ, کیونکہ اب تک لوگ انہیں بادشاہی کی حیثیت سے جانتے ہیں, اے بادشاہ تیرے ایک سپاہی نے میرا دہی کھا لیا ہے اور ظلمن کھایا, قیمت نہیں دی, اس لیے میں شکایت تیرے پاس لے کر آئی ہوں. جانتی ہوں کہ تو بڑا عادل ہے, عدل والا ہے, انصاف والا ہے. اس وقت آپ نے فرمایا, یہ میری جتنی فوج کھڑی ہے ان میں سے کوئی ہے؟ کہ نہیں, ان میں سے کوئی نہیں ہے. دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا شکار لے کر. وہ بڑھیا نے کہا, وہ جو آ رہا ہے نا وہی ہے, اسی نے میری دہی چھین کر کھائی ہے اور مجھ پہ ظلم کیا ہے. آپ نے کہا, تم نے اس بڑھیا کی دہی کھائی؟ اس نے کہا, نہیں میں نے تو نہیں کھائی. جھوٹ بول دیا اس نے, میں نے نہیں کھائی. فرمایا, بڑی بھی تیرے پاس کوئی گواہ ہے, کوئی شاہد ہے کہ کوئی گواہی دے سکے کہ اس نے تیری دہی کھائی؟ کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں, کوئی شاہد نہیں, اللہ کے سوا اس بات کو کون جانتا ہے. فرمایا, رک, ابھی میں انصاف کرتا ہوں, اور انصاف میں حکمت سے کرتا ہوں. میرے اللہ نے مجھے ایسی حکمتیں سکھائی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے ابھی معلوم کر لوں گا کہ دہی اس نے کھائی کہ نہیں کھائی. کیونکہ دہی اگر کھائی ہے تو زیادہ وقت تو گزرا نہیں. آپ نے لوگوں کو مکھیاں پکڑنے کا حکم دیا, چند مکھیاں پکڑی گئی اور اس کو حکم فرمایا تو مکھی کھائے گا. اس کو مکھی کھلایا. جیسے مکھی حلق کے اندر پہنچی تو مکھیاں کھانے کے بعد انسان کو الٹی ہوتی ہے. اس نے مکھیاں جب کھائی تو الٹی ہوئی, چونکہ دہی ابھی ہضم نہیں ہوا تھا. جب وہ کہہ کرنے لگا تو اس میں دہی نکلنے لگی. آپ نے کہا, جھوٹ بولتا ہے. اس کا گھوڑا لیا, گھوڑے کی زین وغیرہ لی اور کہا, بڑھیا یہ تیرا دہی کا بدلہ لے جائے, یہ تیرے پاس ہے. اور اس کو کہا, آج کے بعد تو میری فوج میں رہنے کے قابل نہیں ہے, اور اس کو خارج کر دیا. ایک مرتبہ ایک سفر کے درمیان, آپ جنگ پر جا رہے تھے, ایک سفر کے درمیان ایک مرد درویش آیا اور اس نے کہا, اے بادشاہ اشرف, تیرے سپاہیوں میں سے کسی نے میری کچھ رقم چوری کر لی ہے. آپ نے کہا, اتنے سارے ہیں, کس نے چوری کی ہے بتاؤ. کہا, مجھے کچھ نہیں پتا, میں سو رہا تھا اور میرے پیسے چوری ہو گئے. تو مخدوم پاک نے فرمایا,
अभी मैं इसका फैसला करूंगा। और एक एक को बुलाया और बुलाने के बाद उसके सीने पे हाथ रखा। पता है, अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। अरे खाक तुम्हारी साइकोलॉजी, अल्लाह का वली जितना साइकोलॉजी जानता है दुनिया का कोई इंसान जान ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। लोग जो है चेहरे देखकर कभी कभी बदगुमान होते हैं, लेकिन वली चेहरा भी पढ़ता है, दिल भी पढ़ता है। आप एक एक को बुलाते रहे, सीने पे हाथ रख करके चेक करते रहे। जो मुजरिम नहीं था वो तो यूं ही हटता चला गया, क्योंकि जो मुजरिम नहीं होगा वो बेखौफ होगा। तो जो मुजरिम नहीं था वो हटता चला गया। जब मुजरिम की बारी आई तो उसका दिल धक धक करने लगा। जब दिल धक धक करने लगा, सीने पे हाथ रख के आपने फरमाया, मुजरिम तू ही है, पैसे वापस कर। जब उसको टॉर्चर किया गया तो उसके पास पैसे निकले, 1 दिरहम कम था, बाकी सारे पैसे निकले। तो लोगों ने पूछा, ओ बादशाह अशरफ, ये तो बता कि आपने सीने पे हाथ रख के कैसे पता किया कि इसी के पास पैसे का? ये मुजरिम था, और जो मुजरिम होता है वो डरता है। तो जब इसका दिल धक धक करने लगा तो मैं जान गया, जब इसका दिल तेजी के साथ बोलने लगा तो मैं जान गया कि यही मुजरिम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये तो बादशाहत के जमाने के फैसले हैं। अल्लाह अकबर। और उन दिनों हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब तख्त पर जलवागर थे और खल्के खुदा का यूं इंसाफ करते थे, तो अल्लाह अकबर, उनको बातनी तालीम देने के लिए हजरत सैयदना खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। हजरत खिज़्र ने आपको बातनी तौर पर जो है वो तालीम दी है। और इतना ही नहीं, इसलिए कि अगर कोई बंदा किसी पीर से पहले मुरीद हो जाता है तो उसकी तरबियत पीर करता है, और जो मुरीद नहीं हो पाता तो उसकी तरबियत हजरत खिज़्र करते हैं और हजरत उवैस करनी करते हैं। इसीलिए हजरत मखदूम अशरफ औलिया में उस वली का नाम है जिसकी बातनी तरबियत करने का मामला हजरत खिज़्र के हाथ में था और हजरत उवैस करनी के हाथ में था। लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हम कहते हैं ये तुम्हारा चैप्टर ही नहीं है, इसलिए कि केजी के बच्चों को डीएड का लेक्चर नहीं दिया जा सकता। केजी के बच्चों को आईएएस की पढ़ाई सूट नहीं कर सकती, इसलिए जो गैर सुन्नी तबका है वो कहेंगे कि उवैस करनी कैसे तरबियत कर सकते हैं और ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम कैसे आ सकते हैं। हम कहते हैं ये तुम्हारा टॉपिक ही नहीं है, ये तो आवाम में हम सिर्फ बता देते हैं, वरना हकीकत ये है जब इस्लाम में तुम कदम रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि खिज़्र भी तरबियत करते हैं, उवैस करनी भी तरबियत करते हैं, क्योंकि वली की रूह अल्लाह अकबर फैजान पहुंचाती है। वली की निगाह, खुद हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिसको मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने भी बयान किया कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह ने लिखा, मौलवी अशरफ अली साहब भी लिखते हैं कि कुछ एक इलाके में कुछ बस्ती थी, उस बस्ती में एक वली रहता था। तवज्जो फरमाएं, इसको हजरत इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी ने भी लिखा। एक बस्ती थी, उस बस्ती में एक वली रहता था, और वो वली एक मर्तबा जो है वो अपने मुरीदीन को हर दिन की तरह दर्स दे रहे थे। वो कुत्ता आकर के वहां बैठ गया। कौन बैठा? कुत्ता आकर के बैठ गया। वो वलियों की महफिल में जहां वाज और नसीहत हो रही थी, रोज होती थी, उस दिन आके कुत्ता बैठ गया और वो गौर से अल्लाह वालों की बातें सुनने लगा। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिखते हैं और इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि उस वली की चौखट पर वाज और नसीहत सुनने के लिए कुत्ता अदब से बैठा। उस वली को ये अदा इतनी पसंद आ गई, ये तीनों किताब का निचोड़ अर्ज कर रहे हैं, उस वली को कुत्ते की अदा इतनी पसंद आ गई कि उस वली ने नजर भरकर कुत्ते को देख लिया। तो नजर भरकर कुत्ते को देखा तो उस दिन के बाद से उस कुत्ते की ये शान हो गई कि मोहल्ले के सारे कुत्ते जमा होकर के आते और उस कुत्ते का चेहरा तकते। नादान तू वली को समझता क्या है? कुत्ते पर नजर पड़ जाए तो कुत्ते को कुत्तों में मोहतरम बना देता है, कुत्ते को कुत्तों में मोहतरम बना देता है। और अगर वली की नजर पड़ जाए तो इंसान में इंसानों को मोहतरम बना देता है। लेकिन कोई आकर अदब से बैठे तो सही,
جب ادب ہی نہیں معلوم ہے نہ نبی کا، نہ ولی کا، نہ خدا کا، نہ ماں باپ کا، نہ پڑوسی کا، نہ احباب کا، تو کیا ملے گا؟ جو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے۔ تو حضرت مخدوم اشرف کو تربیت دی ہے حضرت خضر علیہ السلام اور خواجہ اویس کرنی نے، اسی لیے تو مرید ہونے سے پہلے ہی ہزاروں کرامتوں کا صدور ہے۔ مرید تو بعد میں ہوئے ہیں، مرید تو بعد میں ہوئے۔ ارے مرید بھی شان سے ہوئے کہ پیر بھی انتظار کرتا تھا، پیر بھی جو ہے وہ شہر کے باہر ایک کوس آ کر کے پالکی پہ بٹھا کے لے جاتا تھا۔ وہ تو الگ عنوان ہے، بھی بہت دور ہے وہاں پہنچنا، ابھی تو یہ ابتدائی دن ہے۔ جب آپ نے سفر شروع کیا تو امی نے کہا بیٹے تو جا رہا ہے نا، تو جا رہا ہے تو ایسے جا فوج پھاٹے کے ساتھ، میں سمجھ لوں گی کہ میرا بیٹا جہاد پر گیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ فوج تھی، لوگوں کو رخصت کرتے رہے، کچھ بچ گئے، جو قریبی لوگ تھے وہ بچ گئے، تو ان کو لے کر مسجد میں اترتے تھے اور مسجد کے صحن میں اپنی سواری کے جانور باندھتے تھے۔ دو مولوی لوگ، یعنی ایک مولوی وہ ہوتا ہے جو پڑھتا ہے کتاب اور اس کو کسی اللہ والے کی نظر بھی ملتی ہے، یعنی کسی پیر کا فیضان بھی ملتا ہے، تو وہ نہیں بگڑتا مولوی، وہ مولانا روم بن جاتا ہے، وہ امام احمد رضا بن جاتا ہے، وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی بن جاتا ہے نا۔ اور جن مولویوں کو صرف کتابی پڑھنا ملتی ہے، کسی کا فیضان نظر نہیں ملتا، تو ابو الفضل بن جاتا ہے، فیضی بن جاتا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں تو پھر وہ نبی کی توہین کرتا ہے، ولی کی توہین کرتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ ایک ہے علم اور ایک ہے فیضان علم۔ علم کتاب سے ملتا ہے، فیضان علم ادب سے ملتا ہے، اللہ والوں کی تعظیم سے، ادب سے ملتا ہے، ان کی غلامی سے ملتا ہے۔ کسی نے کہا نا اگر کچھ مرتبہ چاہے تو خدمت کر فقیروں کی۔ بات طویل ہو رہی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو جلدی سے سمیٹ لوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ تو کبھی کبھی بیچارے دو چار ورق پڑھ لیتے ہیں اور بھی سوچتے ہیں کہ یہی کل کائنات ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم یہ حروف کے سوا بھی اس کے اندر کوئی راز ہے، اور اس کے لیے کسی اللہ والے کی چوکھٹ چاہیے، کسی ولی کا آستانہ۔ مولانا روم جیسی شخصیت کہتی ہے مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم پوری زندگی الہیات کا فلسفہ پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزر گئی، لیکن کہتے ہیں جب شمس تبریز کا دامن ملا تب پتا چلا کہ خدا کی شان کیا ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھا، اے رضا یہ کرم ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ خدا کی معرفت اللہ والوں کی چوکھٹ سے ملتی، کیونکہ اس کا اعلان ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا مطلب نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں شیطان نے کم پڑھی تھی؟ بالکل پڑھو نماز، نماز کی اہمیت ہے، نماز فرض ہے، افضل العبادات ہے، اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت بھی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن اس سے مضبوط وسیلہ اللہ والوں کی ذات ہے، کیونکہ عبادت مردود ہے یا مقبول اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ والے مقبول ہی ہے، اس کی گارنٹی موجود ہے۔ تو مقبول وسیلہ لے کر جاؤ گے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کی مثال دے کر آخرت کو سمجھانا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت۔ لوگ کہتے ہیں دنیا سے نہ ملاؤ، ہم کہتے ہیں اللہ نے مچھر کی مثال دی، مکڑی کے جالے کی مثال دی، شہد کی مکھی کی مثال دی۔ مثالیں دینا اللہ کی سنت ہے۔ آپ کہیں پھنس گئے تو ایک ایسا مستور الحال مل گیا جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قبول ہے یا مردود ہے، جس کے پاس لے جا رہے ہیں اس سے دوستی ہے یا دشمنی ہے۔ لے گئے، دوستی تھی تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر دشمنی تھی تو گئے آپ ڈوب کے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے ادھر کے رہے، بات بننے کی بجائے بگڑ جائے گی بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ارے میرے بھائی ابھی تک تو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم، کس نماز پہ غرور کر رہے تھے؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کے آداب پتہ ہے، لعلکم تتقون کی منزل چاہیے اس کے لیے۔ تو جس عبادت کے بارے میں یقین نہیں کہ یہ قبول ہے یا مردود، اسے تو وسیلہ بنانے چلا ہے۔ ارے اس مصطفیٰ کے قدموں میں آ جس کی قبولیت کی سند قرآن دے رہا ہے، ان ولیوں کے قدموں میں آ جن کی قبولیت کی سند حدیث دے رہی ہے، انہیں وسیلہ بنا تاکہ تو خدا تک پہنچ جائے۔ اللہ والے ہیں یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
تو عرض یہ کر رہا تھا، کچھ تھوڑا بہت پڑھے ہوئے لکھے کچھ مولوی آ گئے جنہیں بہت ناز تھا دلیلوں پہ، بڑا ناز تھا کتابوں کے مطالعے پہ. کتابوں کا مطالعہ کبھی کبھی اندھا بھی کر دیتی ہے انسان. لوگ کہتے ہیں بھائی تجھے 40 سال کی عمر میں چشمہ کیوں لگا گا؟ بہت کتابیں پڑھی. ہاں پڑھی تو چشمہ لگ گیا، لیکن دل کی آنکھ نہیں کھلی. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. کیا حال ہے لوگوں کا. ارے علم تو وہ ہے جو دل روشن کرے. چشمہ لگے نہ لگے، میں چشمے والوں کی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، آپ برا نہیں مانے میری بات. یہ کبھی ہمیں بھی لگ سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن انسان ہے، کسی اور وجہ سے بھی لگ سکتا ہے. کوئی ایسی مذاق کی بات نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. بات سمجھنے دل روشن کرتا ہے نا. علم دل روشن کرتا ہے. علم وہ ہے، قرآن کہتا ہے جہاں علم والا سویا ہو وہاں مچھلیاں بھی زندہ ہو کے تیرنے لگتی ہے. علم وہ ہے جو تخت بلقیس کو لا کر حاضر کرتا ہے. ایک طویل داستان ہے، لیکن جن کو اپنے علم پہ ناز فیضان علم نہیں، وہاں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اکبر کے دربار میں اتنے بڑے بڑے ملا تھے کہ تفسیر قرآن بغیر نقطوں کے انہوں نے لکھی ہے. ڈوب گئے. لیکن تیرا کون؟ وہ مجدد الفسانی، وہ مجدد الفسانی جو باقی باللہ جیسے پیر کا غلام ہو گیا، جو باقی باللہ جیسے مرشد کا غلام ہو گیا. تو وہ آنے کے بعد ملنے کے لیے آئے. کچھ لوگ آتے ہیں فیض لینے، کچھ آتے ہیں نکتہ چینی کرنے. مجمع میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیان سننے کے لیے، کچھ آتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو کچھ سیکھ لیں گے، تو وہ سیکھ کر ہی لے جاتے ہیں. پھر بی بی زہرا کی خیرات لے کے جاتے ہیں، کوئی امام حسین غوث العظم کی خیرات، جو چاہتے چلو دیکھیں کوئی ایک آدھ نکتہ تو ایسا ملے کہ جس کو ہوا بنایا جائے. وہ کچھ نہیں لے جاتے. ان کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب. بہت آتے ہیں میری محفل میں، تو خاص طور پہ آتے ہیں. میری کیا محفل، یہ تو آقاؤں کی محفل ہے. اس محفل کا تو میں خادم ہوتا ہوں. بہت آتے ہیں، لیکن ان سے کہتا ہوں نیت اچھی لاؤ گے تو خدا کی قسم زہرا کی خیرات لے کر جاؤ. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. جن آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی محفل ہے. اچھی محفل، اچھی نیت سے آؤ، خیرات لے کے جاؤ گے. ارے یہ وہی محفلیں ہیں جن میں شرابیوں نے توبہ کر کے نمازیں پڑھی ہے. یہ وہی محفلیں ہیں ماں باپوں کے غدار وفادار ہو کر گئے ہیں. اور خاص طور پہ تو محرم کی میرے حسین کی محفل نے تو انقلاب بپا کیا ہے. نیت اچھی لائے تو اچھا لے گئے، بری لے کر کے آئے تو پھر پڑے رہ گئے، تباہ ہو گئے. تو کچھ لوگ فیض لینے آتے، کچھ لوگ کرٹیسائز کرنے آتے، نکتہ چینی ٹپنی کرنے آتے ہیں. وہ بھی گئے تھے، دیکھا تو لوگوں جو نکتہ چینی کرنے آتے ہیں نا، وہ پورے کاغذ پر ان کو وہی نکتہ نظر آتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے. وہ پورا سفید کاغذ نظر نہیں آتا. اور مکھی کی یہ پلید خصوصیت ہے، اس کی پلید فطرت ہے، پورا اچھا جسم چھوڑے گی، بیٹھے گی وہیں جہاں کوئی زخم ہوگا. اس کا مطلب اس کے حصے میں وہی ہے، اس کے حصے میں وہی ہے، وہ وہی بیٹھے. انہوں نے بھی دونوں نے دیکھا. میرے مخدوم کا خوبصورت چہرہ نہ دکھا انہیں. اتنے خوبصورت تھے مخدوم اشرف کہ داڑھی بھی حسن کی وجہ سے لال لال نکلی تھی، اور پان کثرت سے کھانے کی وجہ سے ہونٹ بھی لال لال رہتے تھے. بڑا حسن جمال تھا. ارے جب نبی کا شہزادہ ہو، حسین پاک کی اولاد ہو، تو پھر حسن کیسا ہوگا. بڑے خوبصورت تھے. ارے انہوں نے جن کو اپنی اولاد کہہ دیا ہے، اللہ نے آج بھی ان کے گھرانے میں خوبصورت. ہم نے اور آپ نے تو اپنی آنکھوں سے حضور سرکار کلا کو دیکھا ہے. اس سرکار کلا کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا تھا اور دل کہتا تھا جب 14ویں صدی کا حسین کا بیٹا ایسا ہے تو کربلا والا کیسا ہوگا. اس کے حسن سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. علی مرتضیٰ کیسا ہوگا، علی اکبر کیسے ہوں گے. یہ یاد آتا. آج بھی حسن کا یہ، جس کو اپنا بنایا ان کو حسن کی یوں خیرات عطا کی ہے، ان کو حسن کی خیرات عطا کی. کچھ نہیں دکھا انہیں، کیونکہ نفرتیں اندھا کر دیتی ہے، نفرتیں بہرا کر دیتی ہے، اور محبتیں بھی اندھا بہرا کر دیتی ہے. نفرتوں میں عیب ہی عیب دکھتے، خوبی نہیں دکھتی، اور محبتوں میں خوبی ہی خوبی دکھتی، عیب نہیں دکھتے. محبت والے بنو. لوگوں تمہیں جو نفرتیں نظر آ رہی ہے نا، جس رنگ کا چشمہ لگاؤ گے دنیا ویسے دکھے گی. نکالو نفرتوں کے چشمے، عشق کا چشمہ لگاؤ، ہر جگہ تمہیں اپنا محبوب ہی نظر آئے.
मोहब्बत वाली नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। देखा, आंखों ही आंखों में कंखियों में इशारे करने लगे। ओहो, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा आलिम, 7 किरतों का हाफिज, इसको मस्जिद का अदब भी नहीं पता। मस्जिद में जानवर बांध दिए। देखो देखो देखो, तो कुछ लोगों को फतवा लगाने का शौक बहुत होता है ना, लगा दिया। हाय, क्या हो गया? पता भी नहीं कि मेरी हालत क्या, इसकी हालत क्या, कहां चूहा कहां पंसारी, कहां इल्म होता है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा। किनका? हमारा शजरा। 40 बाप तक के शजरा गिनाते हैं। हाँ, यानी कि बाप 40 नहीं होते, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ, जिनके यहाँ शजरे नहीं, उन्हें शजरों से बड़ी नफरत है। बेशजरों को शजर निकाल के कहा, देखो देखो ये तो मस्जिद का अदब नहीं जानते। अच्छा, मेरा मखदूम वो था, वो किताबें नहीं पढ़ता था, वो चेहरा भी पढ़ता था, वो दिल भी पढ़ता था। इसलिए कि जो खुदा का हो गया, खुदाई उसकी हो गई। आपने घोड़े पे तवज्जो की तो घोड़ा ही आया। आपने खादिम से कहा, देखो वो कह रहा है ना कि मुझे पेशाब लगी है, जा बाहर ले जा उसको। बाहर जैसे ही लेकर के गया, उसने पेशाब करना शुरू किया। उसको ला करके बांधा। अब तो वो बिल्कुल सुट था, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हालत खराब हो गई कि हम तो वहां कुदूरी ही पढ़ते रहे, हम तो वहां जो है वो फाला 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 और फायलातुन की गर्दान करते रहे, फोयला फाला करते रहे, उसी में जिंदगी गुजर गई। लेकिन यहाँ तो घोड़ों को भी अदब बताया जा रहा है। अभी हम तो अलीफ बा के मखरज भी उलझे थे, यहाँ तो घोड़ों को भी अदब बताया जा रहा है। और उसके बाद फिर का ये दूसरा जो हिनीना था, इसे लीद करनी है घोड़े को बता रहे मेरा मखदूम, पेशाब करनी है घोड़े को बता रहे मेरा अशरफ। और जब ले गए तो उसने वाकई लीद ही की, जिसके लिए लीद का उसने लीद ही की, जिसके लिए पेशाब का उसने पेशाब ही की। और उसके बाद जब ला के दूसरे को बांधा तो मखदूम पाक ने जलाल में कहा, मुल्ला जी तू जितना मस्जिद का अदब नहीं जानता, मेरी तरबियत में रहने वाले घोड़े उतना अदब जाना करते हैं। ये मखदूम अशरफ है। मखदूम अशरफ की शान ये है, हम क्यों ना नाश करें, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये हमारे आका लोग हैं, हम इनकी शान। और बस अब इख्तिताम पे वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया, खत्म कर रहा हूं। और वैसे भी बहुत लंबे दौरे से एक ही दिन के लिए इसी प्रोग्राम के लिए सिर्फ में आया हूं, वरना वादी नूर की तैयारी के लिए हिंदुस्तान भर की मसरूफियात आप जानते हैं। मैं मुहर्रम शरीफ के प्रोग्राम निपटा करके आजाद मैदान में जो अपना इज्तिमा है उसी के सिलसिले में घूम रहा था हिंदुस्तान भर। बस ये आज वो हमारे सादिक भाई ने बहुत पहले से कह रखा था कि मैं इस साल मखदूम पाक के उर्स में आपको आना है। तो कहा ठीक है, आना है तो फिर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अपने आका का उर्स है। सुभान अल्लाह। अरे इनके जिक्र से तो अपनी बिगड़ियां बनती हैं, तेरे जिक्र से बने हैं, तेरे जिक्र से अपनी बिगड़ियां, आकाओं के जिक्र से। और यही तो रूह की गिज़ा है। अरे जब अपने अमाल ठुकरा दिए जाएंगे तो मेरा मखदूम यही तो कहेगा, अरे यही तो थे जो बैठ बैठ करके जिक्र करते भी थे, सुनते भी थे, आज छोड़ देंगे। मेरे हुसैन कहेंगे यही तो थे जो मेरे जिक्र पे जो है वो अपनी दिलों की ताजगी करते थे, ईमान को खुशबू अता करते थे। तो इसी में आया जाया करो, इंशाअल्लाह निजात इसी में हो जाए। जिनका जिक्र करते हैं ये कभी महरूम नहीं करेंगे। तो निकले हैं सफर के लिए। एक वक्त आया कि 2 लोग बचे, एक वक्त आया कि सब छोड़ दिया, घोड़ा जीन सब खैरात कर दिया। कहां सिमनान की 12 साला हुकूमत और कहां अब सब खैरात किया है जो मां ने दिया था। सब सोते में साथियों को भी छोड़ दिया, पैदल निकल पड़े। लेकिन पैदल देखो अल्लाह की राह में जो कुर्बानी देता है, मेरा रब उसे बहुत नवाजता है। पैरों में कांटे भी चुभते तो ऐसा लगता कि जैसे फूल पैरों के नीचे आ गए हैं। ये मखदूम पाक की करामतों से करामत है। और एक खास करामत जो मखदूम पाक की है, क्योंकि आप ईरान से चले ना, समनान ईरान का एक इलाका होता है, ईरान से चले हैं तो कई मुल्कों का आपने सफर किया है। और आपकी खास बात यह थी
کہ آپ جس ملک میں جاتے اللہ آپ کو اس ملک کی زبان بولنے کی طاقت عطا کرتا. یہ نہیں رسول اللہ آپ کو اردو کہاں سے آ گئی. ارے حضور اردو سیکھنے کسی مدرسے میں جائیں گے؟ خدا کی قسم جب ان کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ جس صوبے میں قدم رکھے اس صوبے کی زبان بولنے لگے, جس ملک میں قدم رکھے اس ملک کی زبان. ہم ایسے ایسے ہیرے کی کان رکھتے ہیں, ہمیں کوئی کیسے پیتل پر جو ہے وہ معاذ اللہ للچائی ہوئی طبیعت کی طرف مائل کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں, جو سونا دیکھ چکے ہیں وہ پیتل پہ کبھی فدا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جوہری جوہر کی گت جانتا ہے. جو جوہر میں پلا بڑا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ جوہر کیا ہوتا ہے, اور وہ جوہری کہلاتا. بہرحال تو میرے آقا پیدل چلنے لگے, جس خطے میں پہنچے وہاں کی زبان بولی, لوگوں کو مسلمان بھی کرتے جاتے تھے, فیضان بھی دیتے جاتے تھے, اور بہت گھومے. سرکار بندہ نواز سے ملاقات ہوئی. حضرت حافظ شیرازی تو انہی کے در پہ رہنے والے ایک بزرگ کا نام ہے. اس طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملاقات کرتے کرتے جب بہار کی سرزمین پہ قدم رکھا اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں, تو اس وقت مخدوم بہار حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کی زندگی کبھی یاد دلائیں تو عرض کروں گا, بہت بڑے بزرگ ہیں, اعلیٰ ان کا درجہ اللہ نے بہت بلندی میں عطا کی ہے. تو یہ اس وقت بستر پر تھے اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ ایک مخدوم جاتا ہے, توجہ فرمائیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اللہ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے. مخدوم بہار کہتے ہیں لوگوں میرے مریدوں, ایک مخدوم جاتا ہے دوسرا مخدوم آتا ہے. کہا کون مخدوم آتا ہے؟ کہا ایک حسینی صحیح النسب سید آنے والا ہے, اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, گورا گورا رنگ ہے, اور اس گورے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی لال ہے, اور وہ پان کا شوقین ہے, پان کھاتا ہے تو اس کے ہونٹ پان کی خوبصورتی سے لال ہیں, اور اس کا نام محمد اشرف ہے, اور وہ حسینی سیدوں میں سے ہے. اللہ اکبر. یہ یہاں تک بتا دیا, کبھی ملاقات نہیں ہوئی, یہاں تک بتا دیا. دیکھو اللہ والے یہ سب کچھ جانتے ہیں, اللہ والوں کو یہ سب خبر ہوتی ہے. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں, مسلمانوں اولیاء سے رشتہ جوڑو, فیضان ملے گا, برکتیں ملے گی. آج جو تم تباہی کے دہانے پر ہو ولیوں سے دور ہونے کی بنیاد پر ہو. اللہ اکبر. اولیاء اللہ سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے, جن کی کرامتیں قرآن میں بیان ہوئی, احادیث میں آئی ہے. آؤ ان ولیوں سے رشتے استوار کرے, اور کہا کہ اس کا نام یہ ہوگا, اور خبردار میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا, وہی جو حسینی سید آ رہا ہے نا وہ سید پڑھائے گا میری نماز جنازہ. اور یاد رکھیں دنیا میں سیدہ فاطمہ سے لے کر اب تک جتنے غوث ہوئے ہیں وہ سب نبی کے خاندان کے ہوئے ہیں. غیر سادات کو مقام غوثیت ملا نہیں, مقام غوثیت صرف سادات کے مقدر میں ہے, صرف سادات کے مقدر میں. یہ رسول اللہ کے خون کی برکت ہے کہ اور لوگوں کو عبادت ہزاروں دن عبادت کر کے جو نہیں ملتا وہ سادات نبی کے خاندان والوں کو چند دن کی عبادتوں سے وہ مل جاتا ہے. یہ شان ہے حضور کے خون کی, یہ تاثیر ہے رسول اللہ کے خون کی, اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور مقام غوثیت کے لیے اللہ نے اس زمانے میں مخدوم اشرف کا انتخاب فرمایا تھا, کیونکہ وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا. اور جب آنکھیں بند کر لی وصال ہو گیا, غسل دیا, کفن پہنایا, لیکن اب جنازے کی نماز کا وقت آیا, تو نماز جنازہ کا ٹائم آیا, تو سوچا کہ پیر کی تو وصیت ہے. ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ سامنے سے خوبصورت بندہ پیدل چلا آتا ہے. تو سلام کیا, پوچھا آپ کا نام محمد اشرف ہے؟ کہا جی ہاں. آپ سید حسینی؟ گردن نیچی کر لی, کہا کہ جی ہاں, یہ برکت بھی مجھے حاصل ہے. اور اس کے بعد پھر لے کر کے گئے تو کہا کہ نماز جنازہ پڑھائیے. کہا نہیں میں نہیں پڑھاتا. کہا ہمارے پیر کی وصیت ہے آپ کو پڑھانی ہوگی. کہا میں اس قابل نہیں, خدا کی قسم کیا عاجزی, کیا عاجزی ہوں, یہاں تو نماز جنازہ کے لیے جھگڑے ہیں. میں پڑھاؤں گا, میں پڑھاؤں گا, انا للہ و انا الیہ. وہاں وصیت کر گئے ہیں, وہاں وصیت کر گئے کہ اسی کو پڑھا جس کے رتبے ہیں سوا, ان سے سوا مجھ کو. لوگوں اپنی اصلاح کرو, اللہ کی طرف آؤ, مولا کو راضی کرو, اس کی طرف بڑھو. کچھ نہیں ہے دنیا کی جھنجٹ میں, کچھ نہیں ہے مال کی لالچ میں, کچھ نہیں ہے گناہوں کی لذت میں, کچھ نہیں ہے. خدا سے رشتہ جوڑو, وہاں ساری لذتیں ملے گی. کہا ہم نہیں پڑھائیں گے, اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. کہا نہیں, آپ کے لیے تو ہمارے پیر نے کہا آپ کو پڑھانا ہوگا, پڑھائیے, آپ ہی پڑھائیے. پھر آگے بڑے, نماز پڑھائی,
دفن کر دیے گئے. حضرت مخدوم بہار کو دفن کیا گیا، لیکن جیسے انہیں دفن کیا گیا قبر انور بنا دی گئی، حضرت مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا. بھائیو قبر اتنی گہری ہوتی ہے کہ اگر مردہ بڑھا بھی دے تو باہر نہیں آتا، لیکن یہ ولی کی شان ہے. سبحان اللہ. بہت باہر آیا. مریدین حیران ہے کہ یہ ہاتھ باہر کیوں آیا ہے. یہ ساری داستان ہمارے یہی ملے گی، اہل سنت میں ملے گی، کیونکہ اللہ والوں کی شان ہی جدا ہے. الحمدللہ تعالی ہذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہے. ہمارے یہاں کیسے کیسے اللہ والے موجود ہیں، اللہ کے ولی، اور صرف ہمارے یہاں ہی ہے یہ برکتیں صرف آپ کو یہی. ہاتھ باہر آ گیا. جب ہاتھ باہر آیا ہے مریدین حیران، معتقدین حیران، سب پریشان ہے. یہ کیا ہو گیا؟ کوئی کچھ جانتا نہیں. حضور مخدوم پاک کے پاس آئے، اور جب حضور مخدوم اشرف کے پاس آئے تو آنے کے بعد کہا کہ حضور اصل یہ ہو گیا کہ ہمارے پیر کا ہاتھ باہر آ گیا، سمجھ میں نہیں آتا کیوں باہر آیا. آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، فرمایا کہ تمہارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رجال الغیب سے ان کو کوئی ٹوپی یا تاج ملا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ بطور تبرک ان کے کفن میں رکھ دینا. تم ہما ہمی میں غم میں بھول گئے، تو وہی تو تمہارے پیر مانگتے کہ ہماری امانت واپس دو. تو لوگوں نے کہا صحیح کہا آپ نے، وصیت تو تھی، ہم بھول گئے، زندے بھول گئے، قبر میں جانے والے کو یاد ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. جب وہ تاج لایا گیا اور ہاتھ میں رکھا گیا تو آپ نے ہاتھ اندر کر لیا، اور پھر روح شرف الدین جیا منیری مخدوم پاک پر ظاہر ہوئی اور کہا کہ میرا ایک جبہ ہے جو بطور امانت میں نے رکھا تھا، اے اشرف اس کے حقدار تم ہو، اس لیے وہ جبہ تم کو دیتے ہیں، وہ خرقہ تم کو دیتے ہیں، لے لو وہ خرقہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ان کے مریدین سے کہ دیکھو بھائی، مخدوم پاک نے مجھ سے کہا کہ ان کا جبہ مجھے دے دو. کہا کہ ہم کیسے دیں گے آپ کو، اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی جب دینے کی بات ہے کہ کیسے دیں گے، ہمارے پیر کا جبہ ہے. کہا دیکھو تمہارے پیر کی روح نے مجھ سے کہا ہے کہ دے دو. کہا نہیں دیں گے. کہا پھر ایک کام کرو، تم اپنے پیر کا جبہ اٹھا کر کے لاؤ، ان کی قبر پہ رکھ دو، وہ جس کو چاہیں گے اس کو ملے گا. اس کا مطلب آج سے 800 سال پہلے بھی ایمان والوں کا یہی عقیدہ تھا کہ ولی قبر میں جا کر بھی طاقت دکھا سکتا ہے. یہ مخدوم اشرف کا عقیدہ ہے بھائیوں. یہ تاریخ السلطنت مخدوم اشرف کا عقیدہ ہے کہ ولی کا پاور قبر میں جانے کے بعد بھی رہتا ہے. کہ رکھ دو پیر کی قبر پہ جبہ، پھر دیکھو وہ جس کو چاہیں گے اسی کو ملے گا. جبہ لایا مریدوں نے، رکھا قبر پہ مریدوں نے. جب رکھ دیے گئے تو کہا کہ اب اٹھاؤ باری باری. اٹھا کر کے لائے تھے نا، اٹھا کر کے جبہ لائے تھے نا، لیکن جب قبر پہ رکھا ایک ایک آ کر اٹھاتے ہوں جبہ اٹھتا نہیں، دوسرا کے اٹھاتے اٹھتا نہیں، تیسرا اٹھاتے اٹھتا نہیں. اس کے بعد آخری میں مخدوم پاک کی باری آئی، جیسے پھول اٹھایا جاتا ہے ویسے جبہ اٹھانے کا. اب یقین آ گیا. اور اس کے بعد جب آپ نے جبہ پہنا تو اس کے بعد جب جبے کے بعد پھر محفل سجی، اور محفل سجنے کے بعد جب پڑھنے والوں نے پڑھا تو آپ کو وجد آیا. عالم وجد میں جبہ اتارا اور پڑھنے والوں کو تحفتاً دے دیا. جب پڑھنے والوں کو دیا تو لوگوں نے کہا اتنا قیمتی جبہ، اتنی روحانیت والا جبہ، اور آپ نے اٹھا کر کے پڑھنے والوں کو دے دیا. فرمایا جبے میں جو تھا وہ سب لے لیا ہے، اور جو کپڑا بچا تھا وہ واپس کر دیا. کپڑے کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، وہ تو روحانیت کی خصوصیت ہوتی ہے. جو لینا تھا وہ مل گیا. یہ میرے مخدوم ہے، میں کیا عرض کروں. انشاءاللہ محفلیں سجتی رہے گی، باتیں عرض کی جاتی رہے گی. اللہ ان آقاؤں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور دونوں جہان میں اللہ ان کی غلامی نصیب فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.